بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیٰ اما بعد، معزز سامعین، تمام تعریفات کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ آج کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے 3 ایسی چیزیں جس کی صداقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کی صداقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ راوی حدیث ابو قفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، ثلاثۃ اقسم علیہن، کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی صداقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ صدقہ و خیرات کرنے سے کسی بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے، فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے ان کے مال میں کمی ہوگی، بلکہ ان کے مال میں کمی ہونے کے بجائے ان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے مالوں کے اندر برکت عطا کرتا ہے۔ نمبر 2 کہ کسی بندے پر کسی قسم کا ظلم ہوا ہو اور اگر وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عظمت کو، اس کے مرتبے کو اللہ رب العالمین اور بڑھا دیتا ہے اور بلند کر دیتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے کہ اگر کوئی شخص مانگنے کا دروازہ کھول دے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں پیروں کے اندر طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ مانگنے کا دروازہ ہم نہ کھول دے کہ ہم اپنی زندگی سے طریقے سے بسر کریں گے مانگ کر ہی، بلکہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ معاش کے خاطر، زندگی گزارنے کی خاطر ہم اور آپ کو چاہیے رزق کی تلاش میں نکلے، محنت کریں، مزدوری کریں، تاکہ حلال رزق کمائیں، اور سود خوری وغیرہ سے ان تمام ذرائع جو ہیں، ان ذرائع سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو 3 یہی چیزیں تھیں جس کی صداقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ ایک چیز جو بتائی وہ یہ کہ اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ہمارے مالوں میں اس سے کمی نہیں ہوتی ہے، اور نمبر 2 اگر کسی پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے، اگر اس پر صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی عظمت کو، اس کے مرتبے کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص فقر و محتاجی کے دروازے کو کھول لیتا اپنے لیے تو اللہ رب العالمین اس کے حق میں وہی چیز لکھ دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان 3 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یعنی ہم اور آپ کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اسی طریقے سے فقر و محتاجی کے ہمیشہ شکار نہ رہیں، اب دروازہ اپنے لیے نہ کھولیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر ظلم ہم پر کیا جائے صبر و تحمل سے کام لیں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اخیراً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے، اور ظلم جب ہو ہم پر، اللہ رب العالمین اس پر صبر و تحمل سے کام لینے کی توفیق دے، اور محنت و مزدوری اور حلال رزق کمانے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔